بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور سلطنت بنو امیہ کا سب سے نرالا اور شاندار دور تھا، جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حالانکہ آپ کا دور خلافت محض 2 سال 5 ماہ کا رہا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ مسلمان انہیں 5واں خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے ظالم اور جابر عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹایا، بیت المال کو رعایا کی ملکیت بنایا۔ اخلاق و کردار کی بلندی کے لحاظ سے وہ تابعین کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے عمل میں صحابہ اکرام سے مشابہ تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے دور میں ان کا عہد پہلی اور آخری مثال ہے کہ جب خلافت کے اسلامی تصور کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی کبھی رسم کو بند کرایا اور 9 مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی بھی بندش کرائی۔ عمر بن عبدالعزیز کی ان انقلابی اصلاحات نے ملوکیت کے اس استبدادی نظام اور اس کے تحت پرورش پانے والے مفاد پرست طبقے پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس طبقے کی رہنمائی شاہی خاندان کے افراد کر رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی ان تیز رفتار اصلاحات سے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ خاندانی بادشاہت بھی ختم کر دیں گے اور خلافت کو عام مسلمانوں کے حوالے کر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر محض 39 سال تھی۔ ناظرین، عمر بن عبدالعزیز کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق یزید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ وہ محض 40 روز تک سلطنت کو عمر ثانی کے اصولوں پر چلاتا رہا، پھر یہ بھاری پتھر اس سے نہ اٹھ سکا اور تمام اصلاحات منسوخ کر کے وہی پرانا استبدادی نظام دوبارہ قائم کر دیا۔ 4 سال 4 ماہ حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک خلیفہ بن گیا۔ ہشام نے 20 سال حکومت کی اور وہ خاندان بنی امیہ کا آخری بڑا حکمران تھا۔ وہ بڑا پاک باز، منتظم، کفایت شعار اور بیدار مغز حکمران تھا، بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ کا علم و تدبر اور عبد الملک کے ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ اس کے زمانے میں سلطنت کی حدود داغستان، ایشیائی کوچک اور موجودہ سینیگال اور مالی تک جا پہنچی، جبکہ مراکش کا انتہائی جنوبی حصہ بھی اسی کے دور میں سلطنت کا حصہ بنا۔ اس کے زمانے میں سندھ کے گورنر جنید کشمیر تک وہ تمام علاقہ فتح کر لیا جو اب پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہندوستان میں مارواڑ، اجین، گجرات اور بھروچ تک بھی علاقہ فتح کیا۔ اس کے دور کا سب سے اہم واقعہ مسلمانوں کا فرانس پر ناکام حملہ تھا، جہاں مسلمان عبد الرحمن الغافی کی قیادت میں کوئی پیرینیس عبور کر کے جنوبی اور مغربی فرانس فتح کرتے ہوئے ٹورس کے مقام تک پہنچے، جو پیرس سے صرف 150 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں مسلمانوں کا یورپ کی متحدہ افواج سے مقابلہ ہوا، جس میں امیر عبد الرحمن شہید ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ہشام کے بعد بنی امیہ کا زوال شروع ہوا اور بالآخر مروان ثانی کے عہد میں معرکہ ذاب میں شکست کے ساتھ ہی سلطنت امیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مروان شکست کھا کر مصر کی طرف بھاگا۔ عباسی فوجوں نے اس کا تعاقب کیا اور ہیرا کے مقام پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ ہشام بن عبد الملک کے خاص خادم خسرو شیراں کا چھوٹا پوتا آفتاب بن حیدر اس وقت مروان ثانی کی فوج کا ایک بہترین سالار تھا۔ جب امویوں کی شکست یقین دکھائی دینے لگی تو وہ جنگ کے دوران اپنے کچھ جانثار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ مشرق کا رخ کیا اور بھوٹان کے نامور پہاڑی علاقوں پر قبضہ کر کے حیدری سلطان کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ابو العباس الصفا پہلے عباسی خلیفہ کے حیثیت سے تخت پر بیٹھے۔ مروان کے قتل کے بعد بنو عباس نے چن چن کر امویوں کو قتل کیا اور مردوں کی قبروں کو اکھاڑ کر لاشوں کی بے حرمتی کی۔ صرف ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن الدخیل بچ کر اندلس جا پہنچا اور وہاں اس نے اموی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اسپین میں امویوں کی حکومت 138 ہجری سے 428 ہجری تک قائم رہی۔
ان میں 24 سلاطین گزرے جن میں بعض بڑے جلیل القدر حکمران تھے، اور ان کے عہد حکومت میں اسپانیہ تہذیب و تمدن کی انتہائی بلندیوں پر جا پہنچا۔ قرطبہ اور دمشق کی رفیع و شان مساجد اور عمارات آج بھی امویوں کے شاہانہ عروج و کمال کی یاد دلاتی ہیں۔ سلطنت بنو امیہ کا آغاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی سے ہو گیا تھا۔ گویا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک نتیجہ بنو امیہ کی سلطنت کا آغاز بھی تھا۔ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں خلیفہ تسلیم کر لیے گئے اور سلطنت بنو امیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ امیر معاویہ کی حکومت خالص شخصی تھی۔ انہوں نے اس کے استحکام و بقا کے لیے ہر ممکن تدبیر و طریقہ اختیار کیا، لیکن کسی حالت میں ان کا قدم دنیاوی حکمران کے نقطہ نظر سے جائز حدود سے باہر نہیں نکلا۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیر معاویہ نے کن حالات میں حکومت حاصل کی، تو اس سلسلے میں ان سے جو غلطیاں یا سختیاں سرزد ہوئیں وہ جائز نہ تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ان کی صف آرائی اجتہادی غلطی کا نتیجہ تھی۔ آپ کے دور میں قاتلان عثمان پر سب و شتم کی رسم جاری ہوئی، جس کو خلافت کے دشمنوں نے حضرت علی کی طرف منسوب کر کے فساد کا ایک نیا دور کھولا۔ سب سے بڑی غلطی یزید بن معاویہ کو ولی عہد مقرر کر کے خلافت کو مکمل موریثت کا درجہ دینا تھا۔ اس غلطی نے خلافت کی اصل روح اور جمہوریت کی آزادی جو خلفائے راشدین کے دور میں برقرار تھی، اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور نہ صرف بنو امیہ بلکہ ان کے بعد آنے والی دیگر خلافتیں بھی اپنے پیشرو کے نقش قدم پر چلتی رہیں۔ خاندان بنو امیہ میں امیر معاویہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک اپنی فتوحات، انتظامی صلاحیتوں اور تمدنی طریقوں کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس خاندان میں بالکل مختلف قسم کے خلیفہ تھے، اور ان کا دور خلافت راشدہ کا نمونہ تھا۔ ان کا ہر قدم اصلاحی تھا، وہ کسی پہلو دیگر اموی خلفاء کے مشابہ نہ تھے۔ ان کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی قابل فخر خلافت کے بعد وزیران ثانی کی خلافت کا آغاز ہوا، لیکن یزید اپنے پیشرو عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر زیادہ نہ چل سکا، اور پھر وہی بنو امیہ کا استبدادی نظام شروع ہوا۔ ہشام بن عبد الملک کا دور انتظامی لحاظ سے بنو امیہ کا کامیاب دور تھا۔ ہشام کے بعد جگ کے بعد دیگرے جو تین خلفائے مسند اقتدار پر پہنچے، ان کا دور تاریخ میں کسی اہمیت کا حامل نہیں، البتہ انہیں بنو امیہ کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں خلفاء ولید ثانی، یزید ثالث اور ابراہیم انتہائی عیش پرست مگر عقل و بصیرت سے ناآشنا تھے۔ آخری خلیفہ مروان ثانی گو کے انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن وہ بھی بنو امیہ کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا نہ دے سکا۔ مروان عباسی تحریک کے سامنے کمزور ثابت ہوا اور آخری فرمانروا ثابت ہوا۔ سلطنت بنو امیہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام نے خاندانوں اور قبائل کی جس تفریق اور امتیاز کو مٹا دیا تھا، بنو امیہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہوں نے عربوں کو بھولے ہوئے سبق کو پھر یاد دلایا، اور یہی سبق ان کی بربادی کا باعث بھی ثابت ہوا۔ یعنی علویوں اور عباسیوں نے اسی خاندانی امتیاز کو اعلیٰ کار بنا کر بنو امیہ کی بربادی کے سامان فراہم کیے۔ اس خاندان نے اپنی حکومت اور سلطنت کے استحکام کے لیے ظلم و تشدد اور لوگوں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ خلفاء بنو امیہ میں زیادہ نامور و قابل حکمران ہی اس غلطی کے مرتکب ہوئے۔ اس جبر و ظالم کا نتیجہ بھی ان کے حق میں بہتر ثابت نہ ہوا، حالانکہ اس وقت ان کا نظریہ اپنے دشمنوں کو راستے سے ہٹا دینا تھا، جس کا اثر الٹا ہوا۔ لیکن یہ درست نہیں کہ ان کی خلافت میں صرف خامیاں پائی جاتی ہیں، بہت سی ایسی خوبیاں بھی ہیں اس حکومت میں موجود تھیں جو ان کے بعد بھی بہت کم نظر آئیں۔ بنو امیہ قبائل قریش اور ملک کے عرب کا ایک نامور قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے تدبر میں ہم عصروں پر فوقیت رکھتے تھے، بلکہ عہد جاہلیت سے انہیں یہ خوبیاں میسر تھیں۔ اگر بنو امیہ میں جمہوریت کی روح ختم نہ کی جاتی یا بنو امیہ کے قابل لوگوں میں اقتدار تقسیم ہوتا رہتا تو یقیناً اس دور کی حکومت میں اضافہ ہوتا اور عالم اسلام کو بھی اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ بنو امیہ کی یہ خوبی انتہائی قابل تحسین ہے کہ اس نے خلافت راشدہ کی فتوحات کو وسعت دے کر مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔
مشرق میں چین اور مغرب میں بحر ظلمات تک انہوں نے اپنے زمانے کے متمدن دنیا کو فتح کر کے فخر حاصل کیا۔ برائے اعظم افریقہ کے ریگستانوں اور ہندوستان کے میدانوں تک اسلام بنو امیہ کی خلافت میں ہی پھیلا۔ اس خلافت کے بعد مسلمانوں کو جدید فتوحات کا بہت کم موقع ملا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بنو امیہ کے بعد اسلامی حکومت ایک مرکز پر قائم نہیں رہی، بلکہ الگ الگ متوازی حکومتیں قائم ہونے لگیں۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ اور خلافت راشدہ کا دور مسلمانوں کی سادگی کا دور تھا، کیونکہ ان کی ضروریات زندگی بھی محدود تھی، لیکن عہد بنو امیہ میں آہستہ آہستہ ضروریات زندگی وسیع ہونے لگی اور عیش و عشرت بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کی حکومت میں خلافت کو موروثیت میں تبدیل کرنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی نظر آئی وہ یہی عیش پرستی اور شہناسیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری دور میں اس کا اثر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آخرکار یہی تبدیلی ان کے زوال کی وجہ بن گئی۔ سلطنت بنو امیہ کا ایک قابل تحسین پہلو یہ نظر آتا ہے، اس دور میں عربوں کی اپنی ایک الگ حیثیت رہی۔ عرب فاتح قوم تھی، اخلاق، زبان، تمدن اور مراسم ہر چیز پر عرب غالب تھے، لیکن بنو امیہ کے بعد ان کی یہ فوقیت جاتی رہی۔